بھی کوئی بات قرآن پاک میں آتی ہے، احادیث میں آتی ہے، اللہ رسول کے نام سے جب بھی کوئی مواد آتا ہے، اس سے مختلف استدلال کیے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ درست ہو۔ مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں جو اپنے اپنے استدلالات کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عید غدیر کے حوالے سے۔ جس روایت کی بنیاد پر عید غدیر ثابت کی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ثابت کی جاتی ہے، اس روایت کو لے کر آج ہم مفتی صاحب کے سامنے حاضر ہوئیں گے اور آج اس کو بھی حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح اور دیگر مشکل ابحاث مفتی صاحب نے ہمارے لیے حل کی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس مشکل بحث کو حل کرتے ہیں اور کیا اس روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ میں خود وہ صلاحیت بیدار ہو کہ جس سے آپ خود تفاسیر میں موجود مواد میں سے حق اور باطل کا فیصلہ کر سکیں، تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا سر، عید غدیر کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہمارے بھائیوں نے ہم سے کیے ہیں۔ مختلف سوالات میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں اور اس موضوع کو پورا حل کرنا ہے۔ جو ذہنوں میں تشویش آ رہی ہے تو وہ تشویش دور ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو عید غدیر کا تصور ہے یہ لیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا روایت سے۔ تو روایت کے بارے میں جب آپ کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روایت کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے اس کے سند پہ کلام ہوتا ہے، پھر اس کے متن پہ کلام ہوتا ہے۔ تو یہ والی روایت کیا سند کے اعتبار سے درست ہے؟ اختلاف رہا ہے، متقدمین علماء میں بھی اختلاف رہا ہے، اچھا، سند میں بھی، لیکن راجح قول یہ ہے سند میں ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی کہ اتنے ترک اس کے ملے ہیں کہ جو کمی بیشی تھی وہ ازالہ دور ہو چکا ہے۔ اچھا، اور اس میں اگر آپ مکمل تحقیق پڑھیں محقق ناصر الدین البانی صاحب کی تو بہت اعلیٰ انہوں نے تحقیق کی ہے، اور اس سے ماضی میں علامہ ذہبی کو بھی اگر دیکھ لیں انہوں نے بھی بڑی اعلیٰ تحقیق کی ہے۔ لیکن متقدمین میں اختلاف ضرور رہا تھا کہ بہت سے ایسے ترک اس کے تھے کہ جس کے اندر افراد قابل اعتماد نہیں تھے، اور اس بات کو خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب نے ذکر بھی کیا ہے۔ صحیح، اختلاف رہا ہے، لیکن بہرحال اگر ہم راجح قول کی طرف جائیں تو سند اس کی بالکل ٹھیک۔ اچھا کثرت ترک کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم نے آپ سے بھی سنا ہے کہ کثرت ترک خود ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جناب پیچھے بہت زیادہ گڑبڑ گئے، یعنی کوئی ایک طریق بھی اس کا درست نہیں بن رہا ہے۔ کثرت ترک کا سہارا لے کر اس روایت کو صحیح کے درجے پر یا حسن کے درجے پر لے کر آئے ہیں، تو پیچھے معاملہ تو اور خراب ہوتا ہی ہے، تو پھر آپ کیوں اتنا جزم کر رہے ہیں کہ راجح قول کے اعتبار سے درست ہے؟ دیکھیں کثرت ترک جو ہوتا ہے وہ ہر دفعہ نہ قابل اعتماد ہوتا ہے، نہ ہر دفعہ قابل رد ہوتا ہے۔ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہم آپس میں اکثر وقت گزارتے ہیں، اور ایک آدھ ایسا بھی شخص ہے جو مہینے دو مہینے میں کبھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ صحیح، میرا نام لے کے اس شخص نے کسی سے بات کی تو آپ تھرڈ پرسن کو تھوڑا سا شک ہو سکتا ہے کہ یار یہ کبھی کبھی جاتا ہے مفتی کامران صاحب سے ملنے، تو یار ہو سکتا ہے یہ غلطی نہ کر دے، ایک ڈاؤٹ رہا۔ لیکن اسی کو ایک اور طریق مل گیا، جو بات وہ کر رہا ہے وہی بات آصف صاحب سے بھی سن لی اس نے۔ اچھا سر اب بتائیں کہ یہ جو ترک ملے ہیں اس شخص کو، اس کا وہ شک دور ہو جانا چاہیے یا مزید شک میں اضافہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، شک دور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ کثرت ترک ہوتا ہے جس سے شک دور ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ کچھ افراد ایسے ملتے ہیں جن پر ڈاؤٹ آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر مزید ایسے افراد ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان سے اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، پھر مزید طریق ایسا ملتا ہے اس سے بھی زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، تو بھائی وہ ڈاؤٹ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بندے کو آپ دیکھیں کہ وہ 2 مہینے میں مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، میرا نام لے کے اس نے کوئی بات کر دی، آپ کو شک آ گیا، پھر آپ نے اس کو کنفرم کرانے کی کوشش کی، تو ایک آپ کو طریق اور ملا، لیکن وہ ایسا تھا وہ 6 مہینے میں مجھ سے ایک دفعہ ملنے آتا ہے، پھر آپ کو تیسرا طریق ایسا مل گیا جو سالوں میں مجھ سے ایک دفعہ ملنے آتا ہے۔ اب آپ کا ڈاؤٹ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے پہ اس لیے شک آ رہا تھا یہ تو مہینے میں ایک دفعہ ملتا ہے، صحیح، تو دوسرا 4 مہینے میں مل رہا ہے، تیسرا سال بعد مل رہا ہے، تو شک مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ کہنے کا مقصد کہ کثرت وہ جو ترک آ رہے ہوتے ہیں، ہر ترک نہ تو ضعف کو دور کرتے ہیں، نہ حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد کے درجے کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ترک جتنے مل رہے ہیں وہ کس حیثیت کے ترک مل رہے ہیں۔ صحیح، اب یہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئی کہ ہر دفعہ وہ قابل رد بھی نہیں ہوتی ہے روایت جو کثرت ترک والی ہوتی ہے، اور قابل عمل بھی نہیں ہوتی، ہر دفعہ اس کی الگ الگ صورتحال بنتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، بہترین وضاحت ہو گئی۔ اچھا ابن تیمیہ کے حوالے سے انہوں نے جب کلام کیا اپنے دور میں اس کی سند کے اوپر، تو جب انہوں نے کلام کیا تو انہیں بھی ناسبی قرار دے دیا گیا۔ تو اب کیا یہ طریقہ، یہ رویہ درست ہے کہ جناب اگر کوئی محدث ہے وہ روایت پر یا سند پر کلام کر رہا ہے
اس کا رجحان علمی جہاں جا رہا ہے آپ اس پر الزامات لگا دیں کہ جناب تمہارا رجحان چونکہ اس طرف ہے لہذا تم ناسبی ہو گئے، کسی کو دوسرا نام دے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ رویہ درست تھا اس میں؟ بالکل رویہ درست نہیں، اس وقت تو نہیں، آج کل کہا جاتا ہے زیادہ۔ آج کل ابن تیمیہ صاحب کو وہ ناسبی ذہن رکھتے تھے، من کنت مولا والی حدیث پر کلام کر کے چلے گئے۔ فن حدیث ایسا فن ہے ہی نہیں کہ اس میں علمی اور تحقیقی اعتبار سے اگر آپ کسی پر جب نقد کرتے ہیں کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے یا اس کے متن میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو قابل قبول نظر نہیں آ رہی، اس بنیاد پر کسی کو بد مذہب کہا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا یا تحقیق کرنے والا وہ قابل ہونا چاہیے۔ اگر دیکھو قابل نہیں ہے پھر تو وہ تو ایک سمپل کسی کا علاج کرنے کے لیے بھی 2 نمبری ڈاکٹر بٹھا دیں گے تو ستیاناسی کرے گا نا، تو قابل ہونا چاہیے صرف۔ اور جب راویوں پہ بحث کی جاتی ہے تو یہ راوی ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، سر اللہ نے بیان کیا اس کے رسول پاک علیہ السلام نے، دونوں نے نہیں، تو ختم ہو گئی بات۔ بھائی میرے نزدیک نہیں ہے بندہ قابل اعتماد، آپ کے نزدیک بہت بڑا قابل اعتماد ہوگا۔ ہمارے یہاں آج کل جتنے بھی مسند میں بیانات چل رہے ہیں، میں اپنی مثال آپ کو دے دوں، کئی لوگ میرے سننے والے ہوں گے وہ کہیں گے یار مولانا صاحب قابل اعتماد ہے، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے بلکہ لاکھوں ہوں گے جو کہیں گے ٹکے کا یہ بندہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو سارے انسان ہے، انسان تحقیق کر رہا ہے کون بندہ ٹھیک ہے کون بندہ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک راوی ہے اکریمہ، حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس سے یہ روایتیں کرتا تھا، ان کی شاگردی میں بھی تھا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہتے تھے کہ نافع کے شاگرد رہے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہوتے تھے، وہ براہ راست نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ بندہ ناقابل اعتماد ہے، اس سے احتیاط کرو۔ اس لیے امام مالک اکریمہ کی کسی روایت کو قبول نہیں کیا انہوں نے، صرف شواہدات میں لے کر آتے ہیں، یعنی ایک بات آلریڈی ثابت ہو چکی ہو پھر اس کی تابع بنا کر کے روایت لے کر آ گئے تو لے کر آ گئے۔ استقلالی حیثیت میں اکریمہ ناقابل قبول ہے، لیکن امام بخاری کو دیکھ لیں، ان کے نزدیک اکریمہ قابل اعتماد بھی ہے، بلکہ بخاری میں بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ اکریمہ سے ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ سوال یہ ہے کہ جن روایتوں کو امام بخاری کہہ رہا اعلیٰ درجے کی ہے، امام مالک اس کو رد کر کے چلے گئے تو بد مذہب ہو گئے۔ بھائی ایک بندے کے اوپر کلام ہے، بندہ قابل اعتماد تھا یا نہیں تھا، نہ وحی آ رہی ہے نہ اللہ نے متعین کیا قابل اعتماد ہے، ہم نہیں کیا، ہماری تحقیقات ہے۔ اس لیے سند کی جتنی ابحاث ہوتی ہیں یاد رکھیے گا وہ ایک اجتہادی ہوتی ہیں، اس کے اندر کسی بندے کو صحیح قرار دینا، کسی کو ضعیف قرار دینا، سب اجتہادات ہیں، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، قابل ہے تحقیق کر رہا ہے، اس بنیاد پر کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ امام بخاری کی کتاب آپ دیکھیں معتبر ہے، آپ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ پڑھیے گا جو امام بخاری کے صرف راویوں کے اوپر انہوں نے لکھا، اور 100 سے زائد راوی بخاری کے ایسے انہوں نے ذکر کیے کہ امام بخاری کے نزدیک تو قابل اعتماد تھا، لیکن ہزاروں دیگر علماء ایسے گزرے ہیں، کسی کے نزدیک وہ قذاب تھا، کسی کے نزدیک وہ ٹکے کا بندہ نہیں تھا، ناقابل اعتماد تھا، جھوٹا تھا، فلانا تھا، لیکن امام بخاری کے نزدیک وہ قابل اعتماد تھا۔ سر کیا کریں گے اب اس بنیاد پر؟ اجتہادی فن جو ہوتے ہیں اس پہ تحقیق کرنے والے کو نہ بد مذہب بولا جا سکتا ہے نہ ناسبی بولا جا سکتا ہے، دلوں کے اندر جھانک کر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہی کچھ ہمارا ماحول بن چکا ہے، جس طریقے سے آج اگر کوئی بات سمجھائی جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، یا حرم کے علماء اگر بات کرتے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے دیگر معاملات پر، تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو چونکہ وہابی ہے لہذا ان کا تو رجحان وہیں پر جائے گا تو ان کی بات نہیں مانو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مزاج جب یہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ اسی طریقے سے الزامات ہوتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ صاحب نے جب اس کی سند پر کلام کیا تو ان کو ناسبی قرار دے دیا گیا، اسی طریقے سے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ اب سند کے اعتبار سے تو آپ نے کلام کر دیا کہ راجح قول کے اعتبار سے اس کو کثرت طرق کی بنیاد پر ہم درست قرار دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب اس کے معنی پر، کہ اس میں جو معنی بیان کیا جا رہا ہے اس معنی سے بعض حضرات نے یا اہل تشیع حضرات نے خلافت مراد لے لیے، جانشینی مراد لے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر من کنت مولا فرما کر اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا، لہذا حضرت علی کی خلافت ثابت، اس لیے وہ کہتے ہیں بلا فصل خلیفہ حضرت علی ہیں۔ کیا جانشین مقرر کرنا اس روایت سے ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیجئے گا جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتے ہیں اعتبار سند کے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، علی بھی اس کا مولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اعلان ہے نبی پاک علیہ السلام۔ سوال یہ ہے کہ اس لفظوں سے ہمارے بعد جب ہماری مبارک وفات ہو جائے گی، اس کے بعد جب خلافت منتخب ہوگا تو سب آپ لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ہے، یہ معنی کہاں نکل رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں یا ہم لے کر جا رہے ہیں؟
نہیں وہ کہتے ہیں جیسے من کو تو مولا، مولا کا لفظ ہے ولایت کے معنی میں آتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں ولایت کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. ولایت کا یہ معنی آپ نے لے لیا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت تمہارے اوپر ہے، تو علی کی بھی ولایت ایسے ہی ہے. لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کے بعد ولایت حضرت علی کے پاس ہونا، یہ معنی آپ اخذ کر رہے ہیں نا. تو سوال یہ ہے کہ حدیث کو جب اس کے معنی کو متعین کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں طریقہ کار جب تک معلوم نہیں ہوگا تو کسی بھی روایت سے کوئی بھی معنی کوئی بھی اخذ کر لے. ٹھیک ہے سر، میں ایک استدلال آپ کو پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا رد کر کے کوئی دکھا دیجئے. مجھے معلوم ہے میں غلط کر رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں دلیل دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولا بالمومنین، میرے نبی مولا ہے تمام مومنین کے. ابھی مولا اگر آپ کہتے ہیں اس کے معنی کو بھی ہم تھوڑا چھیڑتے ہیں کہ مطلب کیا اس کا ہوتا ہے. بہرحال نبی علیہ السلام مولا ہے مومنین کے لیے. سر رسول پاک علیہ السلام سب سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک امت ہی نبی سے بھی افضل ہے. یہ میں غلط استدلال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اچھا آپ بولیں کیوں؟ سوال کریں آپ مجھ سے، کیوں بتائیے. سر بڑی بات آپ نے کر دی. اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی تمام مومنین کے مولا ہے. اگر میرا نبی خود فرمائے کسی شخص کو کہ تو میرا بھی مولا ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہ شخص نبی سے افضل ہوا کہ نہیں؟ سر بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے زید بن حارثہ کے لیے، وہ جو پہلے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انت اخونا، تو میرا بھائی ہے، بھائی سے بھی بڑھ کر انتا مولا، تو آج سے میرا مولا بھی ہے. تو سر اللہ کے نبی نے دیکھیں دو اب روایتیں آ گئی، جس کا ہم مولا علی بھی ان کے مولا، سبحان اللہ. اب دوسری روایت کیا میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے ہم مولا یہ زید میرا بھی مولا. تو سر میرا کر تو دیا میں نے، استدلال بھی بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام اگر کسی مبارک شخص کو فرمائے کہ تو میرا مولا ہے تو سر وہ تو نبی سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے. اب یہ ایک استدلال میں نے کر دیا، نتیجہ بھی نکال دیا میں نے. کرو اب چھیڑتے چلے جاؤ، دنیا لڑتی چلی جائے گی. من کنتم مولا والی روایت ہے، اس کے اعتبار سے یہ والی حضرت زید والی روایت تو بڑا معنی دے رہی ہے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک استدلال کر دیا، میں نے غلط استدلال آپ کے سامنے پیش کیا. سر مجھے بھی معلوم ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن نکال دیا، بس میں نے ایک مطلب نکال دیا. ایک عوام کے سامنے شوشہ بھی چھوڑ دیا. لڑتے جھگڑتے رہیں گے، میرے چاہنے والے کہیں گے ہاں بھی اس کو غلط کر ثابت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرا بھی مولا، یعنی وہ نبی کا بھی مولا، نبی مومنین کے مولا، تو وہ تو افضل ہوئے. بالکل. اب اسی میں فرقے بن جائیں گے. پیچھے ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ روایت کو حل کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے یا نہیں. قرآن کی مطابقت میں دیکھنا ہے ہم نے باتوں کو یا نہیں، یا ہم نے قرآن کی مخالفت میں دیکھنا ہے. سر روایت الحدیث کے اندر جو معنی متعین جب کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہمیشہ قرآن کی مطابقت میں دیکھی جاتی ہے بات. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے اس کو اجتماعی تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ کانٹیکسٹ بنے. ایکچولی سچویشن کیا تھی، یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے. اب ان دونوں حوالوں سے ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. نمبر 1، قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر ہے. سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں بہت سے وہ انبیاء بھی ہیں قرآن مجید میں کہ جن کی اولاد نبی نہیں ہوئی تھی، اور بہت سے ایسے بھی اللہ کے نبیوں کا ذکر ہے جن کی اولاد نبی ہوئی تھی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیٹے اسماعیل ہوں گے، اسحاق ہوں گے، وہ بھی نبی ہوں گے، اس کے بعد یعقوب ہوں گے، وہ بھی نبی ہوں گے. پہلے ہی بشارت دے دی گئی. لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نبی ہوئے تھے؟ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے؟ نہیں. اور بھی بہت سے نبیوں کو، حضرت الیاس علیہ السلام کے بیٹے بتائیے، قرآن پاک نے ذکر کیا. بہت سے ایسے نبی ہیں، بہت سے ایسے رسول ہیں کہ جن کی اولادوں میں کوئی نبی نہیں ہوا. سر رسول پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اب نبوت تو ہے نہیں. تو میں نے قرآن پاک سے رہنمائی اب لینی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے ہیں ایُبَیِّنَ لَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، کہ پچھلوں کی سنتیں تمہیں بتائے. قرآن پاک نے انبیاء کا ذکر کیا، اقوام کا ذکر کیا، اور پچھلی جو اللہ کی سنتیں چلتی آ رہی ہیں وہ ہمیں سمجھائیں اچھے طریقے سے. سر قرآن پاک کو مطالعہ کرتے ہیں، دو طرح کے نبیوں کا ذکر آپ کو ملے گا. جن کی اولاد میں نبی ہوئے، جن کی اولاد میں نبی نہیں ہوئے. سر ہر وہ نبی کا ذکر قرآن میں پڑھیں کہ جن کے بعد نبوت ان کی اولاد میں نہیں چلی، کیا وہ جانشین مقرر کر کے اپنی اولاد کو گئے یا نہیں؟ سر حضرت داؤد علیہ السلام نے ووارث سلیمان علیہ السلام کو تو وارث کیا، وارث ہوئے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد براہ راست ان کی اولاد میں نبی تھے یا رسول تھے؟ کیا جانشین مقرر کر کے گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کے جانشین کی نسخ قرآن پاک نے کی؟ یا ہر وہ نبی کہ جن کی اولاد میں براہ راست نہیں تھے نبی،
اب بتا دیجئے سر آپ، سر ہم نے دیکھنا ہے، ہم استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے وارث مقرر، سر وہ نبی وارث مقرر ہوئے ہیں، جہاں نبوت نہیں تھی وہاں پر کبھی بھی جانشینی مقرر کی نہیں گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے سمجھا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک سے ایک اصل جب ہمارے پاس موجود ہو، اب یہاں پر دیکھیں جب رسول پاک علیہ السلام تو ہے ہی خاتم النبیین، آپ کے بعد نبوت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو سنن قرآن نے سکھائی ہے اس کے مطابق جانشینی مقرر کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ تو سمپل سی بات ہے، اس کو وہاں لے کے جا ہی نہیں سکتے، قرآن پاک کھڑا ہی نہیں ہے آپ کے پیچھے۔ دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے، اجتماعی تناظر میں بھی معاملات کو دیکھے جاتے ہیں۔ جب ہم اجتماعی تناظر میں دیکھتے ہیں نا، تو یہود چونکہ منافقین کا ایک ٹولہ بھی تھا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، تنگ کرنا، براہ راست رسول پاک علیہ السلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دینا، نبی علیہ السلام کے فیصلوں میں ایسی شوشہ چھوڑنا کہ سارے لوگ پریشان ہونے لگ جائیں، ان کے اندر تفریقہ پیدا ہونے لگ جائے، سب شرارتیں قرآن پاک نے ذکر کی ہیں۔ سر ان شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام جب کبھی کوئی معرکہ ہوتا یا کسی اہم مشن کے لیے صحابہ کو بھیجنا ہوتا تو نبی علیہ السلام ظاہر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، اللہ کے رسول ہیں، تو جس کو آپ امیر مقرر کرتے تھے، قابل اعتماد والے کو، بھروسے والے کو، ایمان عمل والے کو، یہ جتنے منافقین تھے وہاں شرارت شروع کر دیتے، یار یہ تو قابل ہی نہیں لگ رہی، کس کو بنا دیا، یہ تو چھوٹے سے لڑکے کو بنا دیا، یہ اتنا قابل تھا، اس کو بنانا چاہیے تھا، اس کو، یہ صرف اس وجہ سے تاکہ جس مشن کے لیے جا رہے ہیں اس میں پھوٹ پڑ جائے، لوگوں کے اندر بھی وسوسے، ہاں یار یہ قابل دیکھو ہمیں لگ رہا ہے، یہ کس کو بنا دیا اللہ کے نبی۔ لہذا جب کبھی رسول پاک علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہوتا، جیسے دیکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے امر علیہم اسامہ بن زید، ایک دفعہ اسامہ بن زید کو امیر مقرر فرمایا، کافی یہ بخاری کی روایت، وہی منافقین نے شور شرابہ شروع کر دیا، یہ کس کو بنا دیا، ہمیں کوئی اعتماد نہیں اس کے اوپر، فلانا ڈمکانا، یا ہمیں تو لگ رہا ہے اس سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلی، رسول پاک علیہ السلام نے ان منافقین کی شرارت کو پہچانا اور اعلان کر دیا، فرمایا کہ ہمارا اس پر اعتماد ہے، ایمان کا، بھروسے کا، اور ہم نے اس کو مقرر کیا، اللہ کے رسول نے ان کو مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی تقریر لاحق ہے اس کو، اگر غلط فیصلہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک ماحول تھا، جس ماحول کو سمجھے، اسی ماحول کے اندر بہت سے معاملات کے اندر رسول پاک علیہ السلام حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور نبی علیہ السلام نے مشن پر بھیجا۔ سر وہاں پر پھر ان منافقین کی یہی شرارت شروع ہوئی، یہ کس کو بھیج دیا، یہ تو قابل نہیں تھے، تو اہل نہیں تھے، انہوں نے وہاں پر فلاں کام کیا، انہوں نے تو ایسا کیا، حضرت علی پر الٹے سیدھے الزامات بھی لگانا شروع کر دیے کہ انہوں نے وہاں خیانت کی، فلاں کیا۔ سر جب یہ ماحول پیدا ہوا تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں تفریقہ پیدا ہو جائے، دوبارہ رسول پاک علیہ السلام نے پھر اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کو مجھ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، میں جس کا محبوب ہوں، یہ بھی سمجھ لیں ویسا ہی ہم نے مقرر کیا، تو بات ہماری ہے۔ بالکل یہ ایکچولی اجتماعی تناظر میں جب آپ دیکھیں گے تو حضرت علی پر اعتماد کی، حضرت علی کو نبی علیہ السلام امیر مقرر کر رہے تھے مختلف مشنز کے اوپر، لہٰذا ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ان پر نہیں، وہ رب کے رسول پر اعتراض ایکچولی جا رہا ہے، یہ اس تناظر کے اندر اعلان ہے رسول پاک علیہ السلام کا۔ لہٰذا قرآن کی اصل بھی دیکھی جائے اور پھر جب اجتماعی تناظر میں ایک ماحول کو دیکھا جائے، اس روایت کا معنی بالکل سامنے آ جاتا ہے، یہ جانشینی کے حوالے سے بیان نہیں تھا۔ ہر دفعہ کی طرح ماشاءاللہ کامل اور اکمل طریقے سے آپ نے جو وضاحت دی ہے، اس طرح عام طور پر ذہن جاتا نہیں ہے جو آپ نے ذہن دیا کہ قرآن پاک کیا یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسے نبی تشریف لے گئے دنیا سے جن کی اولاد میں نبوت نہیں ہے تو کیا وہ کسی کو جانشین بنا کر گئے یا نہیں؟ تو قرآن تو کہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہیں نہیں بنا کر گئے، یعنی ہمیں مزاج نہیں ملتا، اسی مزاج پر حدیث کو پرکھنا چاہیے۔ بڑے بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا، بہت اچھا، سمجھ میں بھی آئی بات۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس کے مولا کے لفظ کے اندر کہ اس سے ہم جانشینی یا خلافت مراد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک دوسرے مسئلے پر، وہ یہ ہے کہ اب اس دن کو عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے، تو کیا کسی کا کسی خاص موقع پر مناسبت سے اپنی طرف سے، جبکہ کوئی شرعی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے اس کو عید قرار دینا یہ بھی درست لگتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی عمل، کوئی بھی نظریہ، اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ہے کہ میرے معاملات میرے دنیا، اچھا میں کسی بھی چیز کا کوئی نام رکھ دوں، کسی دن کا کوئی نام رکھوں، اپنا کوئی نام رکھوں، آج بدل کے کل نام دوسرا رکھ دوں، مرضی میری۔ اچھا
ایک چیز ہوتی ہے میں کسی بھی چیز کو دین کے ساتھ جوڑ دوں. جب میں کسی چیز کو دین کے ساتھ جوڑتا ہوں اس کا مطلب وہ بات اللہ کی ہو گئی اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی. دین اللہ کا ہے بالکل, اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے اس کے رسول آگے بیان فرما رہے ہوتے ہیں, تو دین اللہ کا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین ہے اللہ کا ہے, اسلام ہے. صحیح. لہٰذا کسی بھی چیز کے بارے میں جس وقت آپ دینی نسبت دیتے ہیں اور اللہ کی بات پیچھے موجود ہی نہ ہو تو اللہ نے اس چیز کو شرک قرار دیا ہے. اچھا, اللہ نے اس بات کو قرآن میں نص کیا ہے. کون ہے جو تمہارے لیے چیزوں کو مشروع کر رہا ہے؟ مشروع مطلب یہ حلال ہے اللہ کی بارگاہ میں, حرام ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم فقط اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہو, ھذا حلال و ھذا حرام, کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب, اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہو. جی کسی چیز کو حلال کہنا حرام کہنے کا دین سے تعلق ہو گیا نا. جب دین سے ہوا اور پیچھے اللہ کی نص موجود نہیں, اللہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو اللہ کا نام لے کے. اس لیے سر میں اپنے دنیاوی معاملات میں جو چاہے کرتا پھروں, جب میں کسی چیز کو دین کی نسبت سے بول دوں گا نا, آج کا دن ہمارے دینی حساب سے عید ہے, یہ آج کا دن ہمارے دینی حساب سے یہ حیثیت رکھتا ہے, اب مجھے اس کے لیے نص چاہیے ورنہ میں نے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول دیا. اور جب جھوٹ بولا تو وہ بہت ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے تمام امور کو بدعت کہا جاتا ہے. صحیح. دین کے حساب سے عید ہماری وہ ہے جس کو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے عید مقرر کیا, بس. اس کے علاوہ ہم کسی بھی دن کو عید قرار دیں اور دین سے تدین اس کا کر دیں گے, بالکل بدعت بنے. صحیح. پرابلم آتی کیوں ہے بہت سارے جگہوں پر, مطلب ہر مسلک نہیں, کم از کم 2-3 مسلک والوں نے اپنا اپنا عید بنا لی ہے. ربیع الاول آئی تو عید میلاد النبی بن گئی, وہاں پر دلائل تو وہاں پہ بھی موجود ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جناب اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کون سا ہوگا, قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے مائدہ والی آیت کو پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اہل تشیع حضرات نے یہاں پر عید قرار دے دیا گیا. تو کوئی اصول ہے, کوئی طریقہ ہے دین سیکھنے کا, یا جس کا جو دل کرے وہ بناتا پھرے عیدیں, وہ بھی بنائے یہ بھی بنائے, اور پھر بدعتیں دونوں کے نزدیک حلال ہیں. دین کا جو اصل نقشہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرامین ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آتے. تو کوئی اصول ہے اس کا؟ دیکھیں استدلال بن جاتا ہے, دلیل تو کوئی بھی کسی کی بھی بنا لے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مائدہ نازل ہو, ہم اس دن کو عید. سر یہاں کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی. ابھی تو ہم نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے اور اسی کے اذن سے اس کے رسول پاک علیہ السلام کا اللہ کی تقریر لاحق ہو, وہ اللہ کی وحی ہو جاتی ہے. تو سوال یہ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا بیان نہیں, میں اپنی طرف سے کسی چیز کو متدین کر دوں, اور دلیل آپ دے رہے ہیں اللہ کے رسول کی. سر وہ دلیل قرآن پاک سے دیں جہاں اللہ بھی نہیں, اس کے رسول پاک علیہ السلام بھی نہیں, کسی لوگوں نے اپنی طرف سے کسی کام کو متدین کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نص وارد کر دی کہ بالکل یہ ٹھیک ہے, یہ مشروع ہو گیا اب تمہارے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم استدلال کر کیا رہے ہیں, دلیلیں بن جاتی ہیں, ہم عمومی دلیلوں سے خصوص کے استدلال کر رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے گا, میں اگر بولوں یہاں ایک شخص ہے وقاص کھڑا ہوا ہے, میں نے بولا کہ وقاص 100% یہ جنتی ہے, اور آپ مجھ سے پوچھے سر اتنی بڑی بات آپ نے کر دی, آپ کے پاس دلیل ہے؟ میں بولوں گا بالکل دلیل ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات لہم جنات, کہ مومنین مسلمات ان کے لیے جنت ہے. وقاص چونکہ مومن ہے 100% جنت ہے. صحیح. میرا استدلال غلط کر کے دکھاؤ, لیکن میں غلط کر رہا ہوں, میں غلط, میں ایک عمومی فضیلت کو اٹھا کر خصوص پر لا رہا ہوں. بالکل توجہ کریں, بالکل ایک عمومی بات ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا ہوگا اس کو جنت ملے گی. لیکن یہ وقاص جو بظاہر مومن ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مومن ہے یا نہیں, یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ یہ مرے گا بھی اسی حالت میں, مجھے کیسے پتا؟ اس نے ساری زندگی اخلاص کی ہے, دل میں منافق تھا, مجھے کیسے پتا؟ مجھے اس پرٹیکولر شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, تو میں نے عمومی چیزوں کو اٹھا کر خصوص پر لگا دی. میرا استدلال بالکل غلط ہے. لیکن اس باریکی کو جو نہیں پہچانے گا وہ تو کہے گا سبحان اللہ جی اس نے تو کیا پیاری بات کر دی. تو ہمارے استدلال ہر جگہ یہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وقاص یہاں کھڑا ہے, میں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے. جب اللہ کا ولی ہے تو یہ تو انعامات کے اندر ہے, تو مرتے ساتھ جنت میں بھی جائے گا, سب کچھ کر دیا. استدلال میں کیا کروں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بھائی اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا, لہٰذا یہ جو وقاص ہے اس پر کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں. سر یہ وہی استدلال کی غلطی ہے. بھائی اللہ نے ایک عمومی بات کی تھی, اچھا یہ اللہ کا ولی ہو چکا, اس پر وہ سند دکھائیں جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملی. آپ کے پاس سند ہے تو میں عموم سے خصوص پر آتا ہوں, یہ غلط طریقہ ہے. تو ہمارے یہاں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بدعتوں کا استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے خصوص پہ نص نہیں ہوتی, اس عموم کے اوپر جا کر کے ہم خصوص ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ استدلال کی کمزوری کہلاتی ہے.
اچھا، جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے وہ صفت اگر بندوں پر لگائی جاتی ہے تو تھوڑا شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. بھئی کیا دلیل ہے، کون سی صورت میں اللہ کے نام کی صفت بندوں پر لگائی جا سکتی ہے، نہیں لگائی جا سکتی؟ جیسے اس حدیث پاک میں مولا کا لفظ آ رہا ہے، قرآن پاک میں بھی بہت جگہ مولا کا لفظ آیا ہے. اب اس حدیث پاک میں جو مولا کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، وہ اٹھا کر بندوں پر لگائی جا رہی ہے تو تشویش میں بھی آتے ہیں ذہن. تو اب اس کا کوئی اصول طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے پہچانے؟ معنوی لحاظ سے بہت فرق ہوتا ہے. مولا کا جو لفظ ہے، ولایت کا جو لفظ ہے، یہ 100 سے زیادہ میننگ رکھتا ہے عربی میں. اچھا، کسی دوست کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں آپ کا ہمدرد ہوں اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح. میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کے لیے نصیحت کی، میں نے آپ کے مشکل وقت میں کام آ گیا، میں نے جو ہے نا آپ کے ساتھ دوستی نبھائی، میں نے آپ کی سرپرستی سنبھال لی. یعنی کہ 100 سے زیادہ میننگ ہیں مولا لفظ کے یا ولی لفظ کے عربی کے اندر. تو کہاں پر کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. بس یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کہ مشکل وقت میں کام آنا، ہیلپ کرنا، اس سے میں نے ایک استدلال کر لیا ہے کہ آپ چونکہ مشکل وقت میں کام آتے ہیں لہذا میں مدد کے لیے آپ کو پکاروں گا، آپ کے انتقال کے بعد بھی اور آپ کی زندگی میں بھی، کہ جناب وہ چونکہ میری مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، پریشانی میں میرے کام آتے ہیں، بڑی پریشانیاں آپ کی وجہ سے میری دور ہو، تو میں آپ کو مولا قرار دے کر، ولی قرار دے کر اب مدد مانگوں گا میں آپ سے. یہ استدلال کر سکتے ہیں، آپ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب آپ نے دینا ہے، میں نے تو نہیں دینا. جو بھی آپ کا نظریہ رکھیں، استدلال کرنا کمال نہیں ہوتا سر، ہر بندہ کرتا ہے. قرآن سامنے رکھے گا، آیت پڑھ دے گا، ایک نتیجہ بیان کر دے گا، استدلال ہو گیا. استدلال اور کہتے ہیں کہ اس کو بھائی ایک آیت پڑھ کے فہم بیان کر دو، استدلال ہو گیا. اس لیے قرآن نے لفظ استدلال بیان ہی نہیں کیا، استنباط نص قرآن نے نص کی ہے. وَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، جو قرآن سے استنباط کرتے ہیں. صحیح. استنباط ایک بہت الگ چیز ہے. استنباط کہتے ہیں درست مقدمات بنا کر درست نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرنا. یہ بہت الگ چیز ہے. استدلال کچھ بھی کیا جا سکتا ہے سر، جیسے آپ نے کیا استدلال کرنا کمال نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے مبتدی ہو چاہے اس نے عرصہ گزارا ہو. بہرحال جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ولایت اور مولا اس کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ کس مقام کے اوپر کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے دیکھیں ایک خاتون آ گئی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، بخاری کی حدیث ہے، میں مفہوم سنا رہا ہوں. وہ چونکہ کسی کو بھی مشکل ہوتی تھی تو سربراہ بھی تھے رسول پاک علیہ السلام مدینہ میں، مشکل کے لیے دروازہ کھلا ہوتا تھا. آج کل کا تو دور ہے ہی نہیں کہ آپ نے کسی بڑے آفیسر سے ملنا ہے تو ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، نبی علیہ السلام اس کی مشکل حل کرتے، جو پرابلم ہوتی دور کرتے. ایک دفعہ اس نے آ کر کے عرض کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے فکر ہو گئی ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے پھر ہم کیا کریں گے، تو میری پریشانی میں کہاں آؤں گی لے کر کے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نہ بھی ہوئے ان کے پاس آ جانا، تمہارے لیے انشاءاللہ مولا موجود ہوں. اچھا، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، ان پہ قرضہ ہوتا ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، قرضے کی ادائیگی کہاں سے کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا مدینے والوں بالکل پریشان مت ہونا، کوئی شخص بھی مر جائے بیچارہ اور اس پر قرضہ ہو وہ نہیں ادا کر پایا، انا مولا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کے لیے مولا، میرے پاس ہے، مجھ سے بڑی بات ہے، بہت بڑی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان سب کے لیے ایک سہولت دی تھی. اس کو کبھی ہم ذکر کرتے ہیں ایک الگ پروگرام رکھ کے. سیاسی حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے سربراہ کی حیثیت سے کیا کیا اسکیمیں متعارف کروائیں تھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، غربا کو سہولت. یہ اتنی زیادہ ہیں مزہ آ جاتا ہے، آپ یقین کیجیے گا کہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ قرض دار پریشان مت ہونا، اگر کوئی مر گیا اور وہ واقعی غریب تھا ہم پیچھے مولا. اب تو یہاں کانٹیکسٹ بتائے گا کہ مولا کا مطلب ذمہ داری، میں ذمہ دار ہوں، ہم سے آ کر قرضہ لے لے. تو مولا کا جو لفظ میں نے ابھی ذکر کیا اس کے 100 سے زیادہ میننگ ہے. تو یہ کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ کس تناظر میں کون سا لفظ کہا گیا. اللہ نے قرآن میں اپنے لیے ذکر کیا کہ ان اللہ مولا للذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافرین کا مولا کوئی نہیں. یہاں مولا ایک خاص تناظر میں، اور وہ کیا کہ اب عذاب آنے لگے ہیں کافروں کے اوپر، اور جب عذاب آئیں گے تو ان کے لیے مددگار کوئی نہیں ہوگا. مدد ساری اللہ کی ہوگی ان کے حق میں، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو گھڑی آ رہی ہے ایسی گھڑی ہوگی کہ جس کے اندر اللہ مولا مومنین کا ہے، ان کا مولا کوئی نہیں ہوگا، بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کی جب پکڑ آئے گی، کانٹیکسٹ بتاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمومنین، میرے نبی مولا ہیں تمام مومنین کے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ السلام کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. یہاں پر جو ایک سیاق ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟
سر ماں کا دلالت بنتا ہے باپ. عربی کے اندر انداز یوں ہونا چاہیے تھا کہ آپ میری یعنی یہ خاتون ہے یہ اگر میری ماں کی طرح ہے تو دلالتم بالنص ان کے جو شوہر ہیں وہ میرے نزدیک باپ کی طرح ہوں گے. بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے باپ کی نفی کر دی یہاں پر. اللہ نے کہا یہاں دلالت و نص برابری لیول کا نہیں کرنا, اچھا, بلکہ النبی اولا کہ نبی جو ہے وہ ولی نہیں کہ باپ کا استدلال آپ کرو, یہ باپ سے بھی بڑھ کر ہیں, اس لیے النبی اولا بالمؤمنین, تمام مومنین سے باپوں سے بھی بڑھ کر ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, ہاں آپ کی جو ازواج ہے وہ تمہارے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ ایک خاص تناظر کی آیت ہے, یہاں مولا لفظ کا اطلاق الگ ہے بالکل. تو کہنے کا مقصد کہ جب ایک لفظ کی کثیر میننگ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کانٹیکسٹ اس کے اندر بڑا اہم ہوتا ہے, کس سیاق میں کیا بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر. ویسے جب یہ مولا کی بات چلتی ہے اور کئی افراد زیادہ توجہ کرتے ہیں ولیوں کی طرف, بزرگوں کی طرف, وہ اپنا ولی اس معنی میں ان کو قرار دیتے ہیں کہ جناب ہماری پریشانیاں دور ہوں گی, ہماری نظریں پوری ہوں گی, ہماری تکالیف دور ہو جائیں گی, منتیں پوری ہو جائیں گی ہمارے فلاں مزار پہ جا کر. تو وہ ایک دفعہ آیت پاک آپ نے بتائی تھی, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا ولی ہے. کتنی خوبصورت آیت پاک ہے جس کو ہم ولی قرار دے رہے ہیں, وہ پتہ نہیں ولی ہے کہ نہیں ہے, پھر ہمارے حق میں ولی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اللہ گارنٹی دے رہا ہے قرآن پاک میں کہ میں تمہارا مولا ہوں, میں تمہارا ولی ہوں. تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے سر. بہت شکریہ, اچھا پروگرام رہا آج کا, بہت اچھا طریقے سے آپ نے سمجھایا, ہم نے سیکھا سمجھا. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.